بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز نیوز۔ ناظرین، کل جو واقعہ پیش آیا ہے خان صاحب کی، جو انہوں نے شوٹ ہوا ان کے اوپر اور ٹانگوں میں گولیاں لگی ہیں، رات گئے، ان کا آپریشن بھی تھا، سرجری بھی تھی ان کی۔ تو ناظرین، کل جو ڈرامہ حکومت نے کیا ہے وہ عجیب سا ایک ڈرامہ، ہائی پروفائل کیس کے اندر فوری طور پہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر بندے کو لے بھی ہے۔ اس کے بعد مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس بھی کر دی، تمام یہ محرکات فوری طور پہ کر دی ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک پلانٹ تھا، پورا پلان کیا گیا تھا اور پلانٹڈ تھا ہر چیز۔ کل جب ڈی جے سے وہاں پہ صحافیوں نے ملاقات کی، جو خان صاحب کے ڈی جے کے حمزہ تھے، انہوں نے جب ملاقات کی، انہوں نے بتایا کہ سامنے کوئی جو جہاں پہ کنٹینر کھڑا تھا اس کے بالکل سامنے بھی ایک سنیپر کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں بڑی گن تھی، یعنی کہ AK-47 تھی، جس کا برسٹ کھولا گیا ہے کیونکہ وہ جو بندہ پکڑا گیا تھا اس کی تو گولیاں زمین کی طرف لگی ہیں، اوپر کی طرف سے زیادہ لگی نہیں ہیں۔ تو وہ جو برسٹ کھولا ہے وہ ایکچولی جو ہے 10 آدمیوں کو اس نے زخمی کیا، 10 سے 11 آدمیوں کو زخمی کیا اور ایک کو شہید کیا۔ تو یہ ایک پلانٹ تھا، کیونکہ اس سے 2 دن پہلے رانا ثناء اللہ نے بھی بیان دیا تھا کہ ہم اس کا سر کچلیں گے۔ اس کے بعد مریم نواز کا بھی بیان آیا کہ ہم عمران خان کا کچھ کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان کا ٹائم وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہنا پرویز بٹ نے کہا ہے کہ خان کا وقت، نیازی کا وقت ختم شد۔ تو یہ 2-3 چیزیں جو ہیں، اور اس کے علاوہ نواز شریف نے بھی کہا تھا کہ مجھے عمران خان نہیں چاہیے، کسی بھی حال میں یہ مجھے نہیں چاہیے۔ تو یہ جو کڑیاں جب ملیں گی تو جب صحیح انویسٹیگیشن ہوگی تب ہوگی۔ کل جو ڈرامہ کیا گیا اتنا ہائی پروفائل کیس کے لیے، فوری طور پہ جو بندہ شکل سے ہی وہ فاقہ کش لگ رہا تھا، نہ اس میں کوئی ہمت تھی، نہ اس میں کوئی طاقت تھی، اور وہ اٹھا کے اس کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا میڈیا نے، اور پولیس نے میڈیا کے آگے لا کے کھڑا کر دیا۔ اتنا کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہاں ایک MP یا MNA کو کوئی گولی وغیرہ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے، یا اس کی گاڑی پہ کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس کو ڈال کے، کپڑا ڈال کے نامعلوم مقام منتقل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے جس کی مذمت کینیڈا کے وزیر اعظم نے بھی کی، جسٹن ٹروڈے نے بھی کی، اور اسکائی نیوز نے بھی، اسکائی نیوز پہ بھی ہوئی، اور مختلف جو سربراہان مملکت ہیں انہوں نے کی، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس جو ہیں انہوں نے اس چیز کی مذمت کی۔ اور یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اس چیز کی پیش خیم ہے کہ یہ بالکل پلان کیا گیا تھا۔ اور جس طرح خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے قتل کے اندر مجھے قتل کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے، ان میں 3 نام دیے گئے ہیں۔ ایک نام جو ہے وہ میجر جنرل نصیر فیصل نصیر کا ہے، دوسرا جو ہے رانا ثناء اللہ کا، تیسرا شہباز شریف کا ہے۔ اور یہ بھی آ رہا ہے کہ بریگیڈیئر جو ہے، سیکٹر کمانڈر جو ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہیں، شاہد نصیر جو ہیں وہ بھی اس میں کہا جاتا ہے انوالو ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو معاملات ہیں، یہ ساری کڑیاں جو ہیں ابھی سلجھی، کوئی کڑی سلجھی نہیں ابھی تک۔ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اتنی جلدی کیا ضرورت تھی میڈیا پہ لانے کی؟ کیا ایک آدمی تھا شوٹ کرنے والا، تھے ایک سے زائد تھے؟ ایک سے زائد سے تو کتنے تھے؟ اور کتنی دور سے فائر کیا گیا؟ اور یہ کب، کیوں، کس کے کہنے پہ یہ کیا گیا؟ اس کے پیچھے کون تھا جس نے یہ تمام واقعات ہوئے ہیں کل کے؟ اور اس میں 10 آدمی زخمی ہوئے ہیں۔ اب وہ جو پسٹل ہے اس کے فائر میں اور برسٹ کے فائر میں زمین آسمان کا آواز کا فرق ہوتا ہے۔ پسٹل کے فائر کی آواز علیحدہ ہوتی ہے، جو AK-47 کا برسٹ چلتا ہے اس کی آواز بالکل علیحدہ ہوتی ہے۔ ماہرین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے دوسرا استعمال ہوا ہے، اور 2 سے 3 آدمی، کیونکہ ایک آدمی نے الجھایا ہے، اور جس بندے کو پکڑا گیا اسے مجمع کو الجھایا فائر کر کے کہ ساری توجہ ادھر ہو۔ جب ادھر توجہ ہوئی ہے تو ادھر سے فائر ہوا ہے۔ تو یہ سب کو پتہ ہے کہ توجہ بٹائی گئی ہے، بٹانے کے بعد دوبارہ فائرنگ ان پر کی گئی ہے۔ اور یہ کیونکہ رانا ثناء اللہ روزانہ یہی بولتے تھے، ٹی وی پہ آ کے آن لائن بولتے تھے، ہم اس کا سر کچلیں گے، اس کو مچھ جیل میں بند کریں گے، اس کو مرچی واڑ میں بند کریں گے، اس کا قلعہ کما کریں گے، یہ گمراہ کر رہا ہے، گمراہ وہ کر رہا ہے یا آپ نے کیا، یہ تو فیصلہ بعد میں ہونا۔ بہرحال جو آپ نے یہ کیا یہ بہت غلط حرکت کی ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے، عوام اس وقت بھرپور مذمت کر رہے ہیں آپ کی۔
اور ایک غم و غصہ ہے عوام کے اندر. سیاست کرو، دہشت گردی نہ کرو. سیاست کرو، سیاست میں مقابلہ کرو، سیاست کے میدان میں اترو، اس کا بھرپور مقابلہ کرو. جتنا کر سکتے ہو آپ کرو مقابلہ. مقابلہ کرنے میں حرج نہیں ہے. آمنے سامنے مقابلہ کرو، ڈٹ کر مقابلہ کرو. مگر یہ دہشت گردی، راستے سے ہٹانا، فائرنگ کرنا، یہ کوئی اچھا کھیل نہیں ہے. جبکہ جسٹن ٹروڈو نے بھی اس چیز کو کہا ہے کہ پولیٹکس کے اندر تشدد کا، وائلیشن کا کوئی جگہ نہیں ہے. صرف ڈیموکریسی کے اندر سے مذاکرات ہوتے ہیں، مقابلہ ہوتا ہے. یہ تمام لوگوں نے، دنیا کے جتنے بھی سربراہ نے ابھی تک جو مذمت کی ہے، انہوں نے یہی اسی چیز کو کہا ہے کہ ڈیموکریسی کا یہ حصہ نہیں ہے جو عمران خان پہ کل حملہ ہوا ہے. تو ناظرین، یہ ایک لمحہ فکریہ ہمارے ملک کے لیے، ملک کی سالمیت پہ حملہ ہے. بلکہ کیونکہ کل خان صاحب جب شوکت خانم میں تھے، انہوں نے وہاں سے ایک پیغام بھیجا ہے کہ عوام سے کہیں پرامن رہیں، کوئی توڑ پھوڑ نہ کریں، کوئی احتجاج نہ کریں ایسا جس سے ملک کو نقصان پہنچے. تو انہوں نے اتنا بڑا واقعہ اپنے ساتھ پیش آنے کے باوجود عوام کو پرامن رہنے کی تلقین کی ہے. تو یہ ایک لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ لیڈر اس طرح ہی کرتے ہیں کہ پرامن رہیں، کچھ نہ کریں. اتنا بڑا واقعہ پیش آیا. اگر یہی واقعہ کسی نون لیگ کے واقع ہوتا یا کسی پیپلز پارٹی کے واقعہ ساتھ پورا کراچی یا پورا پنجاب سر پہ انہوں نے اٹھایا ہونا تھا. توڑ پھوڑ جگہ جگہ انہوں نے جتھے بھیجنے تھے اپنے، جو کہ رانا ثناء اللہ کی بازاری زبان سے لفظ نکلتا ہے جتھا. جتھے ہمیشہ وہ ہوتے ہیں جو دہشت گرد ہوتے ہیں. جتھے وہ نہیں ہوتے جو پرامن لاکھوں کا مجمع لے کے چل رہا، وہ جتھا نہیں ہوتا. شاید رانا ثناء اللہ کے تعلیم بھی کام ہے، کہ جیسے اس نے LLB کیا وہ سب کو پتہ ہے. جیسے نواز شریف نے LLB کیا وہ بھی پتہ ہے. سب کو پتہ ہے کس طریقے سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، کس کی ڈگری اوریجنل ہے، کس کی جعلی ہے. تو ناظرین، یہ سارا جو ہے خان صاحب کا کل جو بیان آیا، اس کے بعد کچھ کارکنان، ورکر، سپورٹر کو ٹھنڈے ہوئے ہیں. مگر جو ہے احتجاج ہے وہ چلتا رہے گا. کیونکہ خان صاحب نے رات کو جب ڈاکٹروں نے کہا کہ سرجری ہونی ہے آپ کی ٹانگوں میں جو گولیاں لگی ہے سرجری ہونی ہے، تو آپ جو ہے ابھی آپ سفر نہ کریں. انہوں نے کہا میں نے صبح جانا اور 11 بجے وہاں سے جا کے میں نے دوبارہ آگے چلنا ہے. تو ناظرین، یہ ایک لیڈر کی ہمت تھی، ان کی ایک وہ ول تھی، ان کی پاور تھی ان کی، جس میں وہ اٹھ کر چل کے گئے ہیں. گولی لگنے کے باوجود بھی مسکرا کر وکٹری کا نشان بنا کے گاڑی میں گئے ہیں. یہ ان کی ایک ول پاور تھی خان صاحب کی. اور انہوں نے اپنا لیڈرشپ ہونے کا ثبوت دیا کہ میں لیڈر ہوں، اور واقعی میں لیڈر ہوں. انہوں نے کوئی اوچھی حرکت نہیں، کوئی اوچھا بیان نہیں جاری کیا کہ توڑ پھوڑ کر دو، احتجاج کر دو. احتجاج ہوا ہے مگر پرامن احتجاج کرو، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی. تمام کارکنان، ورکر، رہنماؤں کو کہا ہے کہ توڑ پھوڑ نہ ہو، پرامن احتجاج کیا جائے. ناظرین، ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل سبسکرائب کریں. شکریہ.